آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رات کو سوتے وقت انسان کو کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کون سی دعائیں، کون سی آیتیں اور کون کون سی صورتیں جو ہے تلاوت کر کے سونی چاہیے۔ تو آج اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بھی معلومات ہو اور آپ کا سونا عبادت بن جائے، اور سوتے وقت یہ اعمال جو ہے کر کے سوئیں۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت زندگی کا اینڈ ہو جائے۔ سویا ہے تو پتہ نہیں صبح اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، کسی نے بھی نہیں پتہ صبح اٹھنا ہے جی نہیں اٹھنا۔ تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جب کوئی پتہ نہیں ہے تو انسان جو ہے سوتے وقت اللہ کو راضی کر کے اپنے جو دن بھر میں کے کام کو سامنے لا کر جو گناہ کیے ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اس پر اللہ سے توبہ استغفار کر کے سوئے۔ ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھ لے، اور اس کے علاوہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع پڑھ لے، یا آخری جو 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، یہاں سے جو ہے شروع کر کے آخر سورت کے اینڈ تک یہ آیتیں، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اور آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ جو آخری معوذتین، آخری 2 کل جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو ہے ان کو پڑھ کر سوئیں۔ اور اگر ہو سکے تو آیت الکرسی، فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 4 کل، ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر جو ہے مل کر سوئیں۔ اس سے آپ کو جو ہے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی جو ہے آپ کو جادو وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بھی عمل کرتے تھے اور اٹھتے وقت بھی یہ عمل کرتے تھے، تو اس کا جو ہے آپ معمول بنا لیں۔ سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ کے سوئیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ سورۃ الملک جو ہے یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور اس بندے کی جو سورۃ الملک پڑھتا ہے اس کی شفاعت بھی کرے گی، اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو سورۃ الملک پڑھ کے سوئیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو سورۃ الملک جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ سونے کے جو معاملات ہیں اور معمولات ہیں، ان کو ادا کریں اور پھر سیدھی کروٹ پر سوئیں۔ تو اس طرح اگر ہم سوئیں گے تو ہمارا یہ سونا عبادت بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی آخری 5 آیتیں پڑھ کے سوئیں تاکہ صبح فجر میں ہم بیدار ہو جائیں۔ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہوگا، تو ان کا بھی اہتمام کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔